ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایران پر مشروط حملے کی دھمکی دے دی ہے اور ایران کو کہا ہے کہ اگر وہ اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے گا تو اس پر حملہ کر دیا جائے گا. ایک کے بعد ایک جواز بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو حملوں کی دھمکیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. مگر اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے اسرائیل, کیونکہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران اسرائیل کو نشانہ بنائے گا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک میں دفاعی الرٹ جاری کر دیا ہے. کچھ جہازوں کو ملک کے باہر منتقل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حماس خود سے غیر مسلح نہ ہوا تو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا معاملہ بھی ہر جگہ زیر بحث ہے. پاکستان سمیت 9 ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. سرپرائزنگلی پیوٹن نے بھی اس میں مشروط شمولیت کا اعلان کر دیا ہے, مگر یورپی ممالک کا حتمی فیصلہ اب تک نہیں آیا ہے اور رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ دے آر کوائٹ ریلکٹنٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ریسنٹلی گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر امریکہ اور یورپ میں کافی اختلاف دیکھنے میں آیا ہے. مگر اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹنگ کی نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے اور اس میٹنگ کے اندر گرین لینڈ کا معاملہ بھی طے پا گیا ہے. تو لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ مشرق وسطیٰ میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی. ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ ورلڈ آرڈر کو تبدیل کرے گا, اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے ثانیہ گل پلازا نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. اب ایم کیو ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے اور 18ویں ترمیم پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے کچھ وفاقی وزراء کافی ووکل ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم آئی, اتفاق رائے سے اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے تو 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا ہے. تو کیا کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے, اور کیا واقعی 18ویں ترمیم میں اب ترمیم کی ضرورت ہے, اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. اینڈ لاسٹلی بات کریں گے پنجاب حکومت نے 1 ارب سے زائد کا اعزازیہ امام مساجد کو بھجوا دیا ہے. کتنا مثبت فیصلہ ہے, کیا ہوگا اس کا, ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سہرا, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک کے بعد ایک جواز بنا کر دھمکیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا تو حملہ کر دیں گے, بٹ حملہ نہیں کیا. لاسٹ ایئر بھی جو جھڑپیں ہوئیں دونوں سائڈ سے, اس میں کوئی خاصا ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان نہیں پہنچا. اب اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنا جوہری پروگرام جو ہے ایران جاری رکھتا ہے تو حملہ کر دیں گے. تو یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لیڈرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے کہ ان کے پلانز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں چونکہ 9/11 کے بعد سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے وہ اکثریت ان اجلاسوں کی میں نے جو ہے وہ کور کی ہے, اور مجھے انٹریکشن کا موقع ملا امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ اور پوری دنیا کی ورلڈ کی لیڈرشپ کے ساتھ. میں نے اوباما کو کور کیا ہے, میں نے جو بائیڈن کو کور کیا ہے, میں نے بش سینئر اور بش جونیئر ان سب کو کور کیا. تو سب کی باڈی لینگویج ہوتی تھی. یہ جو باڈی لینگویج میں آج دیکھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے دکھائی ہے, یہ ایک ہارے ہوئے جواری کی باڈی لینگویج ہے, ایبسلیوٹ ہارا ہوا جواری. وی شوڈ ہیو دا کریج ٹو سے وٹ ایکچولی از. کہاں کہاں سے بھاگا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹرمپ گرین لینڈ سے بھاگا تو قبضہ کرنے جا رہے تھے, تو ملٹری فورسز تیار تھی, وہ تو کسی لمحے قبضہ کرنے والے تھے. وہ تو کیا ہوا؟ اچھا جی, ایران پر حملہ, بھاگا یا ٹرمپ یا نہیں بھاگا؟ یو ٹرن لیا, جواز ڈھونڈ رہے ہیں, یو ٹرن ڈھونڈ رہے ہیں. آگے چلی, ٹیرف, بھاگا ٹیرف سے کہ نہیں؟ یہ امریکن پریزیڈنٹ کی قوت اور اس کی ورلڈ پاور ہے. آئی تھنک ہی از اے ڈیفیٹڈ گیمبلر. بالکل کوئی مجھے اس کے بارے میں شک نہیں ہے, اور خود اس کو احساس ہے, اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے. ہی از ناٹ لکنگ پیپل آئی ٹو آئی. کبھی اینک کا مذاق اور کبھی یہ ورلڈ لیڈرشپ ہے. یہ اتنی بڑی کرائسس سچویشن میں ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا کنڈکٹ ہے. مجھے تو اس کے اوپر بہت حیرت ہے. میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے آ کے امریکہ کی بنی بنائی ساکھ جو ہے اس کو رول دیا, جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا رول دینا. کیسے شروع کرتے ہیں آغاز سے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایران کی نیوکلیر انسٹالیشن پر حملے کر کے نیست و نابود کر دیا. دوسری ہی سانس میں دنیا کو بے وقوف بنایا, کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران دیکھیں نیوکلیر پروگرام کو پرسو کر رہا ہے. وچ پارٹ آف ہز اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ؟ اگر وہ سب کچھ تیار ہو گیا تھا پھر تو سال چاہیے نا دوبارہ اس کو ریزیوم کرنے کے لیے. بالکل. اور پھر الٹیمیٹلی ایران کی دینی لیڈرشپ, جو ریلیجیس لیڈرشپ, ریولوشنری لیڈرشپ ہے, انہوں نے کہہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ بیان خامنئی کا, کہ کچھ نہیں کر سکے یہ, کوئی ہماری انسٹالیشن جو ہے اس کو اٹیک نہیں کر سکے تھے. دیر بائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جعلی دعوے, جعلی نعرے اپنی جگہ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ ہے. اب یہ حملہ کرنے کا نتیجہ جون کی جنگ میں دیکھ لیا گیا تھا.
جی جون کی جنگ نے اسرائیل اور اسرائیلی قوم کو اور صہیونی لیڈرشپ کو وہ سبق پڑھایا کہ وہ اب تک قوم جو ہے اپنے زخم چاٹ رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بالکل. اگر آپ وہاں کی پکچر تل ابیب کی اور غزہ کی دیکھیں تو آپ کو یہ قبرستان پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون سے والا ہے. تو ان کو پتا چل گیا. ابھی آپ نے دیکھا نا, ابھی تو حملہ ہوا نہیں نا. ہاں جی. اور حالت دیکھیں کیا ہے. They are shivering in their pants. اور بخاری صاحب یہی خبر بھی آ رہی تھی کہ اسرائیل نے منع کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو حملہ کرنے سے. دیکھیے کیونکہ they are afraid. ان کو پتا ہے. آپ کو میں پھر یاد دلا دوں, احمدی نژاد who was the president of Iran, اس نے کچھ کہا یا نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا جس دن it will be a question of our neck, it will be a question of destruction of Iran, in 7 minutes Israel will be removed from the map of the world. I trust that statement. It was correct at that time, it is correct today. یہ ہے وہ دکھتی ہوئی رگ جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہا ہے. ٹرمپ از رننگ اوے فرام آل ہز پروناؤنسمنٹس دیٹ ہی میڈ. میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. جی بخاری صاحب, جب ریسنٹلی ان کی ایک بات غلط ثابت ہوگی, جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے دھمکیاں دی, پھر انہیں یو ٹرن لینا پڑا, اب پھر سے یہ نئی باتیں, کیا مطلب, میرا سوال یہ کہ مقصد کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, وائی ٹرمپ از ڈوئنگ. دیکھیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, اب کے مار سالے والی مثال بتائی تھی نا میں. اب وہ اپنے, اس کو کہتے ہیں بغلیں جھانکنا, اس کو کہتے ہیں جب آپ کے پلے کچھ نہ رہے تو آپ پھر بونگیاں مارتے ہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ورلڈ پالیٹکس میں ٹرمپ ہیز گون ڈاؤن. ٹرمپ کی جو متھ بنی ہوئی تھی یا جو متھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. چند ہی دن امریکن نیشن. ابھی تو ہمارے یہ جو پروڈیوسر ہے نا, یہ روی, یہ بڑی تیز چیز ہیں. میں نے ان کو کل 4-5 میلز بھیجی تھی جس میں انٹرنیشنل ارینا میں اور ڈومیسٹکلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پاگل آدمی کو ہٹائے. یہ اس کے میرا خیال ہے کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ. مطالبہ قوم کر رہی ہے, امریکی قوم, ریموو دس مین, ہی از اے میڈ مین. اس نے قوم کو ڈبو دیا ہے. انٹرنیشنل ارینا میں کہہ رہے ہیں ہی از تھریٹ ٹو دا ورلڈ پیس. یہ جنگیں شروع بند کرانے کا ڈرامہ ختم کرنا چاہیے اب اس کو. اس نے جنگیں شروع کرائی ہیں. میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں کہاں جنگیں شروع کرائی ہیں اس نے. بالکل بخاری صاحب, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کرنے کی باتیں بھی اب ہو رہی ہیں. میں نے کہا آپ سے کہ یہ چلاکی ہے نا ساڈے بھائی جان بھی. جی باقاعدہ کانگریس سے یہ مطالبہ اٹھ رہا ہے. وہ جو سینڈرز جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے, اور ورلڈ لیڈرز نے یہ کہا ہے, باقاعدہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے آن ریکارڈ, آن ویڈیو, کہ بس انف از انف. چاہے وہ ڈنمارک کا پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ گرین لینڈ کی لیڈرشپ ہے, سب کہہ رہے ہیں مسٹر ٹرمپ تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, ڈونٹ لک ایٹ اس. جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں بخاری صاحب کہ ایران اپنا جوہری پروگرام پرسو بھی کرے گا اور لیڈرشپ بھی اسی طرح سے انٹیکٹ رہے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ یاد کیجئے خامنائی سے لے کے عراقچی تک اور دیگر جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے اسٹیٹمنٹ, ان کا there is nobody on the face of this earth who can dictate us کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام پرسو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. This is our right. بالکل. اگر اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اگر ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم استعمال کرنے والے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, امریکہ نے یہ کیا تھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ who are they to tell us کہ نیوکلیر پروگرام کس کے ہاتھوں میں سیف ہے کہ نہیں ہے. اگر تاریخ میں یہ کبھی ان سیف رہا ہے تو دوز آر دی امریکن ہینڈز. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حماس کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ حماس نے اگر ہتھیار نہیں ڈالے تو ان کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. میں نا کرائٹیرینز آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر جج کر لیں. پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ 71,000 فلسطینیوں کو شہید کر کے, 2 لاکھ کو زخمی کر کے, اپاہج کر کے, ایک قیدی نہیں چھڑا سکا, نہ امریکہ نہ اسرائیل. یہ ہے ان کی اوقات. ایک قیدی کو خود حماس نے چھوڑا ہے تو ان کو ملے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. تو آپ کو سامنے ان کی اوقات ننگی نہیں ہے. ان کی اوقات اتنی ہی ہے, وہ جو کر سکتے تھے حماس کا وہ کر دیا انہوں نے. نو مور. اب وہ لبنان کے ساتھ بھی پنگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا وہاں, اس لیے کہ انہیں کچھ سوچ نہیں رہی کہ کریں کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ لبنان سٹرینتھن ہو رہا ہے. لبنان میں حزب اللہ کی جو ریزسٹنس ہے اٹس گیٹنگ امپاورڈ, اس کو اسلحہ مل رہا ہے, پریشانی ہے اس کو. تو اس وقت وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور اگر محترم ٹرمپ جو ان کے والد بزرگوار ہیں اگر مزید رہے تو ان کا بیڑا غرق کر کے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. صاحب ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ باقی جو 59 ممالک ہیں وہ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے, حماس اور حزب اللہ کا, اور پھر انہوں نے بورڈ آف پیس بھی بنا دیا اور ان میں 59 ممالک کو شمولیت. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے,
یہ بورڈ بنانے کی جو ضرورت ہے یہ فلسطینیوں کے درد میں نہیں ہے, یہ حماس کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک آلٹرنیٹ بلاک بنانے کی کوشش ہے, اور اس میں ہم لوگ جس جوک در جوک طریقے سے شامل ہو رہے ہیں, مجھے اس جلد بازی کے اوپر حیرانگی بھی ہے تھوڑی سی. وہ مسلم ممالک جنہوں نے اس پیس پلان کو اپروو کیا تھا 8, جس میں عرب بھی ہیں, مسلم ممالک بھی ہیں اور پاکستان بھی ہیں, کیا ان کو ایک اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے کہ اگر ہم اس بورڈ کا حصہ بنیں گے تو دس از واٹ وی نیڈ. پاکستان نے اسٹیٹ تو کیا ہے, I'm glad that پاکستان نے اپنی پوزیشن بتائی ہے کہ ہم 1967 کی پچھلی سرحدوں کے اوپر جا کے وہاں فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں, ہم بیت المقدس کو اس کا دارالحکومت چاہتے ہیں, ہم ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں. یہ سٹیٹڈ پوزیشن تو ہے, لیکن کیا یہ سٹیٹڈ پوزیشن پورے مسلم بلاک کی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر یہ پورے مسلم بلاک کی بنے گی یہ اسٹریٹجی تو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہوگا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ کوئی وہ جس کو کیا کہتے ہیں رن تھرو کر دے کہ آئے نہیں جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے, نہیں ہوتا ہے. ہم کو صرف اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اور ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی اور ان کا رائٹ ٹو ہوم جو ہے وہ کسی صورت بھی کمپرومائز ہو. جی بالکل بخاری صاحب, اپوزیشن کافی ریلکٹنٹ ہے اور کافی ان کے اعتراضات ہیں اس کے اوپر بورڈ آف پیس کو لے کر, اور وہ بیرسٹر غور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. علامہ راجہ ناصر عباس کی کل آپ نے بات کی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا, انتہائی ان وائز ڈیسیژن تھا یہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پارشلی اتفاق کرتا ہوں اس سے. جی جب آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور پارلیمنٹ آپ کی ان سیشن ہو تو آپ کو پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے. بالکل کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں, تو یہ میٹر اب تک پارلیمنٹ میں آ جانا چاہیے تھا. بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. نہیں آیا تو اب لے آئے. بالکل بخاری صاحب, It is not a question of opposition. It's a question of taking the whole nation into confidence. بالکل بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب سرپرائزنگلی پیوٹن نے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ $1 ارب دے سکتے ہیں ان اثاثوں سے جو کہ ابھی فریز ہیں ان کے. تو بخاری صاحب کیا It's tricky. It's tricky. How will America justify releasing a fund of about $1 crore from the funds which have been freezed? کسی پریٹیکسٹ پر فریز ہوئے نا, ایسے تو نہیں ہوئے نا. تو پوٹن ہیز آئی تھنک پلیڈ اے اسمارٹ گیم. دوسری بات یہ ہے کہ پوٹن ول نیور ٹیک ڈکٹیشن فرام ٹرمپ. لیکن طے ہے. لیکن بخاری صاحب اس بورڈ میں تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ومس پر چلے گا. دیکھیے ابھی تو یہ سارا بورڈ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک خواب ہے. ابھی تو یہ ایک کانسیپٹ ہے, اس نے ابھی مٹیریلائز ہونا ہے, اس کے اجلاس ہونے ہیں, اس کے اندر بحثیں ہونی ہیں, اس کے اندر جنگ و جدل ہوگی. It's not that easy. It's not going to take place tomorrow. پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنٹری چائنا ہے اور یورپ, سب سے بڑی بات جو یورپ نے کر دی ہے ٹرمپ کے ساتھ, امریکی قوم بھی یاد رکھے گی, امریکہ کی آنے والی لیڈرشپ بھی یاد رکھے گی. پہلی دفعہ یورپ کو زبان مل گئی ہے یار. آپ دیکھیں 3 بڑے مقامات سے انہوں نے ٹرمپ کے منہ پر تھپڑ مار کے واپس بھیجا اس کو. بالکل بخاری صاحب, اور ویسے بھی آج سوئٹزرلینڈ میں جو ہے اس کی تقریب ہونی تھی, بورڈ آف پیس میں دستخط ہونے تھے فائنلی, اور اب وہ دستخط ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر سائن کر دیا اور دیگر ممالک کے رہنما بھی اس پر سگنیچرز کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب کس طرف لے کر جائے گا یہ پوری دنیا کو؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر کی چھٹی ہونے والی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں. اس لیے اگر یہ بورڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے بخاری صاحب تو پھر ڈی ڈالرائزیشن تو نہیں ہوگی. دیکھیے یہ بورڈ کا جو سٹرونگ ہونا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا جو انڈرمائن ہونا ہے, یہ بہت بڑی ایونچویلٹیز ہیں. بالکل یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں. کیا ٹرمپ اس وقت تک صدر رہے گا امریکہ کا کہ یہ بورڈ بن جائے اور یہ اپنی جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. 2-3 باتیں میں آپ کو بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کینیڈا کے بارے میں, یہ جو ٹرمپ ہے, ہی از ناٹ اے ورلڈ لیڈر. He is being now treated by the world leader as a joker. جی اس نے کینیڈا کے پرائم منسٹر کو ایک تقریب میں یہ کہہ کے ریسیو کیا کہ here is the head of the 51st state of United States of America. ہاں جی, اور ان کے اختلافات کو the great divorce بھی کہا جا رہا ہے between America and Canada. Within less than a week he visited China. اور چائنا جا کے جو اس نے بیان دیا ہے اس نے میرے خیال سے امریکنوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں گی. اس نے کہا we are now going to be part of the new world order. You know what new world order is? Absolute detachment from the dollar and the United States. جی آگے چلیے, اسٹارمر برطانیہ جس کو کہتے ہیں چھوٹی بہن ہے امریکہ کی, he is also going to visit China. ہاں جی, The world is changing and it is changing so very fast.
یہ احسان کر جائے گا میرے خیال سے ٹرمپ پوری دنیا کے اوپر کہ امریکہ کی ہیجمنی جو ہے وہ اپنی موت خود مرے گی. بالکل بخاری صاحب, اور یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ ملے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے اور انہوں نے کوئی خاکہ تشکیل دے لیا ہے اس حوالے سے کہ گرین لینڈ کا کس طرح سے فیوچر ہوگا, اور اس میں کوئی معاملہ طے پا گیا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ایک ٹرمپ نے سیونگ گریس چاہیے تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریٹریٹ کے لیے. اچھا, دیٹ از اے سیونگ گریس کہ جس بندے کو آپ کل تک دھمکیاں دے رہے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کے آج آپ معاہدہ کر رہے ہیں. ہاں, اور معاہدہ کیا کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو لٹکا دیا جائے. معاملہ لٹکانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سیونگ گریس چاہیے تھی کہ آپ یہاں سے ڈیورس سے واپس جائیں تو آپ کے پلے کچھ تو رہ جائے. لیکن بخاری صاحب رپورٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ حصوں پر امریکہ کا کنٹرول ہوگا گرین لینڈ میں. دیکھیے یہ ساری ایونچویلٹیز ہیں, آنے والے وقت میں ہوگا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹمورو. ابھی تو ایک ایگریمنٹ کا ڈرافٹ سائن ہوا ہے نا, ابھی تو اس کی اچی بچیز جو ہے وہ طے ہوگی. آگے چلیے جناب, مار پہ مار پڑ رہی ہے. یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کر دیا ہے. ہاں جی, ٹیرف کی دھمکی کبھی آپ نے سنا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. دس از شوئنگ اس اے پکچر ویئر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, the mightiest power, is going down and down and down. And I tell you, with Trump there, with Trump's policies there, اللہ امریکہ کی خیر کرے. پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا گرین لینڈ خریدنے کا خیال روس کی جانب سے الاسکا کی فروخت جیسا ہے, تو سب سے زیادہ خطرہ تو روس کو ہی ہے. مذاق اڑا رہے ہیں نا, وہ مذاق اڑا رہا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں خواہشات ایسی ہیں جیسے ہم الاسکا کے بارے میں اس طرح کی بات کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرمپ از ناؤ لاسٹ. آئی ٹیل یو آنیسٹلی, دیکھیے گا آنے والے وقت میں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل گیا ہے. یورپ از اے پاور ٹو ریکن ود. لیکن بخاری صاحب پیوٹن یہ بات کرتے ہوئے خاصے کمفرٹیبل لگ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو کیا ان کو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گرین لینڈ دے کے یوکرین والے معاملے پر کوئی سیٹلمنٹ کر لیں گے؟ آپ جب یہ پروگرام کر کے ہم فارغ ہوں گے میں آپ کو پوٹن کی وہ میلز دکھاؤں گا جو میں نے اپنے پروڈیوسر کو بھیجی تھی. جی, اس لب و لہجے سے آپ کو پتا چلے گا کہ پوتن کمپرومائز کر رہا ہے, کہ پوتن اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے. بعد میں یاد دلائیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اور اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا, پہلے ٹیرف لگانے کی دھمکی دی, پھر اس سے یو ٹرن لے لیا, تو بخاری صاحب کیا اگر گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ یو ٹرن لیا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیے میں نے کہا ہے کہ جب آپ ایک چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیں اور پھر آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے, پھر آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.